محمد کے نور نظر سے ملے گا، 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 ملے گا تو خواجہ فخر 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 سے ملے گا۔ ہماری سفارش کو پہنچانے والے، ہماری سفارش کو پہنچانے والے، مراد اپنی خواجہ سے دلوانے والے، مراد اپنی خواجہ سے دلوانے والے، غریبوں کی بگڑی بنا دینے والے، غریبوں کی بگڑی بنانے والے، تمہاری پن کے کرم سے ملے گا، ہمارے کرم کے کرم سے ملے گا، تمہاری پن کے کرم سے ملے گا، آگے تو ان کے کرم سے ملے گا، تمہارے تو ان کے کرم سے ملے گا، ملے گا تو خواجہ فخر 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 سے ملے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ معزز مکرم سامعین و ناظرین اکرام، شمع خاندان چشت، اہل بہشت، خواجہ خواجگان حضرت مولانا فخر الدین محدث دہلوی کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے حضرت کی عرس شریف کے موقع پر آپ سلسلہ وار بیان سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ فخر الدین محدث دہلوی، جنہیں عام طور پہ مولانا فخر بھی کہتے ہیں، فخر جہاں بھی کہا جاتا ہے، فخر پاک بھی کہا جاتا ہے، فخر دین بھی کہا جاتا ہے، سلسلہ چشتیہ کی ایک عظیم المرتبہ شخصیت اور اپنی ذات میں کنجمن۔ حضرت کے حالات اگر ہم مطالعہ کریں تو آپ کی علمی شان اور علمی رفت جو ہے معلوم ہوتی ہے۔ حضرت مولانا فخر الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، صدیقی خاندان سے تھے، اور نظام الملک آصف جاہ اول نواب میر قمر الدین علی خان رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، اور شاہ نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی خاندانی رشتہ داریاں بھی تھیں، اور شاہ کلیم اللہ دہلوی نے نظام الملک آصف جاہ اول نواب میر قمر الدین علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نظام الدین اورنگ آبادی کی خدمت میں بھیجایا تھا، اور حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی مقبول الہی کے دسترخوان کرم ہی سے آپ کو نعمت ملی، اور وہیں سے آپ فیضیاب ہوئے، سلطنت کی بشارت دی گئی۔ 6 روٹیاں آصف جاہ اول نے اس دسترخوان سے کھائیں، اور 7ویں روٹی کے لیے کہا گیا تو آدھی روٹی کھا سکے، اور اس کے بعد وہ روٹی کھا نہ سکے۔ حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے پیلے رنگ کی دستار ان کے سر کے اوپر باندھی اور خود مختاری کے اعلان کا حکم دیا۔ وہ آئے اور دکن میں جو ہے خود مختار حکومت سلطنت آصفیہ کی بنیاد انہوں نے ڈالی۔ غازی الدین رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہے
خواجہ عابد خلیج خان کے اوپر کے بزرگوں میں تھے، انہی کے نام سے غازی الدین خان نظام جو اس کتاب کے مصنف ہیں ان کا نام ہے۔ نظام الملک آصف جاہ اول کے بڑے صاحبزادے حضرت حافظ میر محمد پناہ امیر العمراء وہ دہلی ہی میں رہے، اور باقی فرزندان میر احمد علی خان، نظام الدولہ ناصر جنگ بہادر اور دیگر نظام علی خان، سعید علی خان، یہ تمام کے تمام حضرت آصف جاہ اول ہی کے ساتھ رہے۔ اس بنا پر دکن کی تاریخی کتابوں میں ان کے تذکرے ہیں، لیکن بڑے صاحبزادے یہاں نہیں رہے تو ان کے متعلق زیادہ تفصیلات دستیاب نہیں۔ تو بڑے صاحبزادے جو وہاں پر تھے ان کے بیٹے غازی الدین خان نظام ہیں جو مولانا فخر کے مریدین میں داخل تھے، اور مولانا فخر نے انہی کے والد کے مدرسے میں درس و تدریس کا کام شروع کیا جو اجمیری دروازہ دہلی میں تھا۔ اس بنا پر یہ آصف جاہی خاندان سے مولانا فخر کے اور ان کے بعد کے بزرگوں کے تعلقات جو ہے جاری رہے۔ الغرض القصہ مختصر یہ کتاب مناقب فخریہ جو حضرت فخر جہاں کے حوالے سے نہایت ہی مشہور اور مستند اور معتبر سمجھی جاتی ہے، یہ غازی الدین خان نظام کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں بے شمار واقعات ان کے چشم دید ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فخر پاک کی زندگی کو اور اس کو قلم بند کیا۔ دوسری جو تھی اور بھی کتابیں دوسرے بزرگوں نے بھی جو تصنیف کی ہے، اس کے 5 ابواب جو ہیں اس میں سے پہلا باب جو ہے ہم اجمالی طور پر اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کل کی مجلس میں مولانا فخر کی ولادت، ان کا بچپنا اور ان کی جوانی کے ابتدائی ایام جو انہوں نے اورنگ آباد میں گزارے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے دہلی کا سفر کیا، اس کے حالات جو ہے درج کیے گئے۔ دہلی آنے کے بعد حضرت مولانا فخر الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چند دن دہلی میں قیام فرمایا، اور قیام کرنے کے بعد آپ کو اشتیاق ہوا پاک پٹن جانے کا، لاہور جانے کا، تو آپ نے 1161 یا 62 میں سفر کیا پاک پٹن کی طرف۔ اس میں حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے ایک جو ہے ساتھی تھے، انہی کے ساتھ جو ہے آپ نے اس سفر کا آغاز کیا، اور دہلی سے پانی پت ہوتے ہوئے شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اور بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزارات کی حاضری دیتے ہوئے آپ جو ہے پیدل ہی جا رہے تھے، پائے مبارک میں چھالے پڑے اور بہت تکلیف آپ کو ہوئی۔ تب آپ نے جو ہے ایک گھوڑا کرائے پر لیا اور اس گھوڑے کو لے کر چلے، مگر سوار نہیں ہوئے۔ کوئی تھک جاتا تو اس کو بٹھا دیتے۔ جو گھوڑے والا تھا اس نے کہا کہ یہ عجیب و غریب بزرگ ہیں، گھوڑا کرایہ پر لیا، پیسے دے رہے ہیں لیکن سوار ہی نہیں ہوتے۔ تو نور محمد مہاروی نے کہا کہ یہ اگرچہ کہ لاؤبالی مزاج کے ہیں مگر بڑے خوش اخلاق ہیں، ہماری مجال نہیں کہ دم ماریں، یعنی ہم بول نہیں سکتے انہیں، ان کی مرضی کے اوپر ہے۔ یہ جو پیدل چل رہے ہیں گھوڑا رکھ کے، اب ان کی مرضی ہے، ہم ان کو کچھ بول نہیں سکتے۔ پھر جو ہے آپ جو ہے لاہور، جہاں پر شاہ کلیم اللہ دہلوی کے نقشبندی سلسلے کے شیخ حضرت محمد محترم اللہ المتوکل علی اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مزار مبارک اور دیگر بزرگوں کی زیارات کے لیے روانہ ہوئے۔ باشجروں میں حضرت محترم اللہ نقشبندی کے بعد شیخ یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، ان کے بعد شاہ کلیم اللہ دہلوی کا نام جو ہے لکھا جاتا ہے۔
لیکن معتبر روایت یہی ہے کہ نقشبندی سلسلے کا فیضان حضرت محمد محترم اللہ المتوکل علی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے راست شیخ الاولیاء شاہ کلیم اللہ دہلوی کو جو ہے پہنچا۔ اس لحاظ سے یہ نقشبندی سلسلے میں جو ہے حضرت شاہ کلیم اللہ دہلوی کے جو ہے شائخ ہوتے ہیں حضرت محترم اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ دہبیدیہ نقشبندیہ سلسلے کی ایک شاخ جو خواجہ کلاں حضرت محمد اعظم نقشبندی دہبیدی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ محمد جویباری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت دوسرے اکابر لوگوں سے جو ہے پہنچی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے شاہ کلیم اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اجازت تھی محترم اللہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو وہاں پر گئے اور وہاں سے جو ہے پاک پٹن جب جا رہے تھے راستے میں آپ نے سیب خریدے، 1000 سیب جو ہے حضرت مولانا فخر پاک نے خریدے۔ اب ساتھ والوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنے سیب جو ہے حضرت خریدے ہیں، وجہ کیا ہے؟ الغرض جب پہنچے پاک پٹن بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، تو وہاں کے جو اس وقت کے دیوان تھے، چشتیہ سلسلے کی درگاہوں میں 2 حضرات کو دیوان کہا جاتا ہے۔ ایک خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کی درگاہ کے جو سجادہ نشین ہوتے ہیں انہیں دیوان کہا جاتا ہے، اور دوسرے بابا حضور گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ کے جو سجادہ نشین ہوتے ہیں انہیں دیوان کہا جاتا ہے۔ عمومی طور پہ لفظ سجادہ نشین یا متولی استعمال ہوتا ہے، اب بعض حضرات اپنی طرف سے بھی دیوان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن جو ہے حکومتی سطح پر سرکاری طور پر یہ 2 درگاہوں کے جو سجادہ نشین ہوا کرتے تھے انہیں دیوان کہا جاتا ہے۔ تو حضرت بابا حضور گنج شکر کی جو درگاہ تھی وہاں کے جو دیوان تھے یعنی سجادہ نشین تھے وہ حضرت شیخ محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ملاقات کی مولانا فخر سے، مولانا فخر نے جو ہے سیب پیش کیے، وہ بڑے خوش ہوئے کیونکہ وہ بیمار تھے، بہت کمزور ہو گئے تھے بیماری کی وجہ سے، اور انہیں سیب کھانے کی بڑی خواہش تھی لیکن سیب انہیں وہاں مل نہیں رہے تھے۔ تو جب مولانا فخر سیب لے کر ان کے پاس پہنچے وہ بے انتہا معتقد ہوئے حضرت فخر پاک کے، اور بابا حضور گنج شکر کی مزار مبارک کے قریب ایک چھوٹا سا حجرہ جو 2.5 گز 2 گز کا جو ہے تھا وہ آپ کی عبادت کے لیے چلہ کشی کے لیے انہوں نے مخصوص کیا۔ حضرت خواجہ فخر الدین محدث دہلوی نے وہاں جو ہے چلہ کشی کی اور وہاں پر غلام مرتضیٰ اور دوسرے حضرات جو ہے مرید ہوئے، اور چند روز قیام کرنے کے بعد پاک پٹن سے دہلی واپسی ہوئی۔ سائیں اللہ یار وہیں سے آپ کے ساتھ ہوئے، سائیں اللہ یار جو بزرگ تھے آپ کے ساتھ ہوئے۔ خوش نصیب دیکھیں کہ انہوں نے آستان مبارک جاروب کشی میں اپنی عمر گزار دی اور اسی حالت میں انتقال کیا۔ زندگی بھر جو ہے سائیں اللہ یار جو رہے وہ فخر پاک کے ساتھ ہی جو ہے رہے، اور وہیں پر جو ہے ان کا وصال ہوا اور روضہ منورہ کی نور سے سعادت کے آسمانوں پر جلوہ گر ہوئے۔ ایک دن آپ جو ہے بابا حضور کی بارگاہ میں تھے، ایک شخص کو دیکھا جو بہشتی دروازہ، جو جنتی دروازہ جسے کہتے ہیں، بہشتی دروازے کے پاس ٹھہر کر کچھ پڑھ رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے، جا کر کہا کہ اس طرح مسلمانوں کو تکلیف دینا جائز نہیں۔ وہ حیران ہو گیا، آپ کے قدموں میں گر گیا، کہا کہ حضور کیا فرما رہے؟ کہا کہ تم جو سیفی پڑھ رہے ہو، جو وظیفہ پڑھ رہے ہو کسی کو پریشان کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، یہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو وہ قدموں میں گر گیا، کہا کہ آپ کچھ مجھے عمل عنایت فرمائیں۔ آپ نے کہا نظر پیش کرو۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے آپ کو۔ مولانا فخر نے فرمایا کہ فلاں جگہ فلاں مقام پر 18 روپے تمہارے رکھے ہوئے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا حضور میں نے وہ قرآن کے ہدیے کے لیے رکھا تھا اٹھا کر۔ پھر آپ نے کہا کہ کسی مسلمان کو تکلیف دینا جائز نہیں، یہ عمل صحیح نہیں، اور اگر میرے پاس ایسا عمل ہو تب بھی میں تمہیں دوں گا نہیں، بولے کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچائے۔ ہاں، عربی عبارتوں کا وہ علم جو لوگوں کو تکلیف دینے کی نیت سے پڑھا جائے وہ بھی سفلی میں شمار ہوتا ہے، اچھا علم نہیں کہلاتا وہ کسی کو تکلیف دینے کے لیے جس کو پڑھتے ہیں۔
تو الغرض وہاں سے آپ روانہ ہوئے اور ایک روز راستے میں مولانا نور محمد سے ارشاد فرمایا، آج کل دکن کی طرف سے تشویش پیدا ہو رہی ہے، دکن میں کیونکہ حضرت ناصر الدولہ جو تھے، ناصر جنگ نظام الدولہ، ان سے قریبی تعلق تھا مولانا فخر کا، نظام الملک آصف جاہ اول کے صاحبزادے سے اور ہمت یار خان سے۔ پہلے بھی ان کا ذکر آیا، ہمت یار خان جو تھے وہ بھی فوج کے کمانڈر تھے، علم کیمیا جانتے تھے، سونا چاندی بنانے کا عمل جو ہے ہمت یار خان جانتے تھے۔ مولانا فخر کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ علم کیمیا جانتے ہیں، فوج کی تنخواہ کا جب بھی وقت آتا وہ بناتے جاتے اور وہ فوج کی تنخواہ دیتے رہتے۔ ہمت یار خان نے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت یہ علم میرے پاس ہے، آپ جانتے ہیں، کیمیا بنانا میں جانتا ہوں، یعنی سونا یا چاندی جو بھی بنانا ہوتا، بنانے کا عمل میں جانتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ عمل میرے پاس سے رکھ لیں، آپ کو کام آئے گا، میں کسی کو دینا نہیں چاہتا اور لے کر مرنا بھی نہیں چاہتا کہ میرے ساتھ ہی یہ عمل چلا جائے۔ مولانا فخر کی کمال استغنا کا یہ معاملہ تھا، آپ نے وہ بنا طلب کے عمل مل رہا تھا تب بھی آپ نے نہیں لیا، کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نہیں لیتا۔ تو وہ ہمت یار خان ایک جگہ جنگ پہ گئے، لوگوں نے ایک مقام پہ ایسی جگہ ٹھہرا کر دیا جہاں پر جو ہے بہت خطرہ تھا، ایک بڑا سانپ رہا کرتا تھا جو کسی جانور کو چھوڑتا نہیں تھا۔ وہاں پر اتفاقاً سے مولانا فخر اور ہمت یار خان اور لشکر کا پڑاؤ ہوا، اور ایک وقت یہ دور بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک ہرا سانپ جو ہے جھاڑ پر سے گرا جو ہمت یار خان کے اوپر حملہ کرنے والا تھا۔ آپ فوراً آگے بڑھے اور اپنا ہتھیار نکال کر اسی وقت سانپ کو آپ نے مار دیا، مولانا فخر نے۔ بڑا طاقتور سانپ تھا، مسلسل آپ نے مار کر اس کو ختم کر دیا، اس کی گردن کو کاٹ دیا، سر کے حصے کو۔ تب وہاں کے تمام لوگ جمع ہوئے، جن لوگوں نے وہاں ٹھہرایا تھا اس لشکر کو، اس لیے ٹھہرایا تھا تاکہ ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے یہاں سے چلے جائیں۔ وہ لوگ حیران ہوئے اور کہا کہ یہ وہ سانپ تھا جو آج تک کسی کے خوابوں میں نہیں آیا تھا اور آپ نے اسے ختم کرتے اس کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ جو ہے فن سپاہ گیری میں حضرت فخر الدین محدث دہلوی کی کمال درجہ کی جو ہے مہارت تھی کہ آپ نے جو ہے بلاؤں کو جو ہے دفع فرمایا، موذی کو۔ الغرض نظام الدولہ ناصر جنگ ہمت یار خان کے ساتھی تھے اور مولانا فخر سے بھی ان کے تعلقات تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے آخری اس زمانے میں خبر ملی کہ نظام الدولہ ناصر جنگ اس احقر کے چچا یعنی غازی الدین خان نظام کے چچا ہوتے ہیں، یہ جن سے حضرت بہت کچھ ربط و ضبط تھا، ان سے سعد اللہ خان ہمشیر زادے سے لڑائی ہوئی، یہ جو ہے جنگ ہوئی۔ ہمشیر زادے جو تھے ان کے بہن کے بیٹے سعد اللہ خان، یہ جو ہے آپ کے سالے بہنوی میں جو ہے جنگ ہوئی کہ ناصر جنگ جو تھے ان سے جب جنگ ہوئی تو ناصر جنگ کی جو ہے شہادت کا واقعہ پیش آیا، ناصر جنگ جو ہے شہید ہوئے، نظام الملک آصف جاہ اول کے صاحبزادے، اور اس کے بعد جو ہے جو سلطنت جو ملی وہ جو ہے نظام علی خان، ان کے جو تیسرے صاحبزادے تھے، وہ جو ہے تخت پر بیٹھے۔ تو ناصر جنگ نظام الدولہ میر احمد علی خان، ان کے والد آصف جاہ اول، والدہ سعید النساء، اور ان کی ولادت 26 فروری 1712 میں ہوئی اور شہادت کا واقعہ 16 دسمبر 1750 میں ہوا۔ اس وقت 38 سال ان کی عمر تھی جس وقت ناصر جنگ شہید ہوئے۔ کیونکہ مولانا فخر سے قریبی تعلق تھا، اس لیے وضاحت کے طور پہ جو ہے میں نے یہ باتیں کی ہیں کہ آصف جاہ سلطنت کی تاریخ بتانا مقصد نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہاں پر مولانا فخر سے ان کے تعلقات اور روابط تھے۔ تو وہ تشویش تھی، آپ کو بعد میں خبر آئی، ناصر جنگ کا جو ہے شہادت کا واقعہ جو ہے پیش آیا۔ القصہ شہر دہلی کو مولانا نے اپنے قدموں سے زینت بخشی، یعنی دوبارہ دہلی پلٹ کر مولانا فخر جو ہے تشریف لائے اور محلہ کڑاپیل میں کچھ روز قیام کر کے اس مدرسے میں رہنا اختیار کیا جو احقر کے والد کا بنا ہوا مدرسہ تھا، یعنی غازی الدین علی خان کے والد حضرت حافظ میر محمد پناہ امیر العمراء رحمۃ اللہ علیہ نے جو مدرسہ بنایا تھا اسی مدرسے میں آپ نے قیام فرمایا۔ یہ اجمیری دروازے کے باہر ہے اور وہیں درس میں مشغول ہو گئے۔ احقر کے چچا
کے بعد احقر کے والد جو بارگاہ سلطانی سے دکن کی صوبیداری پر مامور تھے، حضرت محبوب الہی کی زیارت کے لیے آئے۔ یہ بندہ بھی آپ کے ہمراہ تھا، یعنی والد صاحب کے ساتھ غازی الدین خان بھی جو ہے آئے ہوئے تھے بارگاہ محبوب الہی میں۔ شاہ عبد القادر جو نظام الدین اولیاء کے آستانے کے مخربوں میں سے تھے اور وہاں جارب کشی کیا کرتے تھے، ان کے مکان سے مولانا مسجد نظام میں تشریف لائے۔ والد کو یہ معلوم کر کے بہت مسرت ہوئی۔ اس وقت حضرت مولانا اپنی عنایت سے اس کمترین سے باتیں کر رہے تھے۔ اس زمانے میں یہ احقر یعنی غازی الدین خان نظام آصف جاہ اول کے بڑے پوترے 17 سال کے تھے، لیکن کلام مجید کے حافظ بھی ہو گئے تھے اور تمام علوم دینیہ سے فارغ ہو چکے تھے، یعنی عالم بن چکے تھے 17 سال کی عمر میں۔ تو مولانا فخر جو ان سے کافی دیر تک جو ہے گفتگو کرتے رہے۔ یہ دیکھ کر غازی الدین خان کے والد جو تھے حضرت حافظ محمد پناہ، انہیں بے انتہا خوشی ہوئی۔ بیعت کے بعد اس عنایت کا سبب معلوم ہوا اور حضرت کو اس بات کا خود علم تھا۔ اس غلام نے خدمتگاری میں رہ کر اس بات کو محسوس کیا کہ حضرت محبوب الہی والا عرفان کا چراغ مولانا نے اپنی دلی توجہ سے علق ملک میں پھر روشن کیا ہے، یعنی سلطان المشائخ نے جس طرح کا کام انجام دیا تھا، مولانا فخر پاک نے پھر دوبارہ اسی نہج پر دہلی میں جو ہے کام انجام دیا اور حضرت مولانا کی گرمی نگاہ سے عشق و محبت کے شراب دوبارہ جوش میں آنے لگی، یعنی پھر دوبارہ جو ہے عشق الہی کی کیفیتیں جو ہے عروج پر آئیں۔ اب دیکھیں آپ، بڑا پیارا منظر حضرت غازی الدین نظام نے جو پیش کیا ہے۔ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سلف بزرگوں کے جو حال تھا وہ اس زمانے کے بزرگوں کا نہیں، اسلاف کا جو کیفیت تھی وہ اس زمانے کے لوگوں کی نہیں، اور دانشمند یہی سمجھتے تھے کہ گزشتہ زمانے میں جو کیفیت تھی اب وہ معدوم ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے۔ لیکن حضرت مولانا فخر کے کمالات سے یہ بات پورے طور پر واضح ہے کہ الحمدللہ اب بھی وہی کیفیت موجود ہے۔ سنیے، حقائق کے خزانوں سے سینے حقائق کے خزانوں سے معمور ہو گئے، جو سوئے رہے تھے وہ جاگ اٹھے، جو بے ہوش تھے وہ ہوش میں آئے، جو بے خبر تھے باخبر ہوئے، مردہ دل زندہ ہو گئے، زندہ دل بسمل بن گئے، عشق و محبت الہی کا بازار گرم ہو گیا، ذوق و شوق کا دریا موجیں مارنے لگا، دل کے میخانے اور آنکھوں کے ساغر آنسوؤں کی شراب سے مزین ہو گئے، سینوں کا آتش کدہ رونق کے شعلوں سے روشن ہو گیا، درد کی چاشنی نے زخموں پر نمک پاشی کی، لوگوں کو نگاہ کے نشتر سے لذت ملنے لگی، انگیٹی میں اسبند ناچنے لگی، بزم کی گرمی کی شمع کی ارد گرد پروانے وجد کرنے لگے، بلبلیں اپنی زبانوں سے نغمے گانے لگیں، ساز کی رگوں سے ترانے شور مچانے لگے۔ ایک زمانے کے بعد آسمانوں کے کانوں میں یاہو کی صدائیں پہنچیں اور ایک مدت کے بعد زمین کو پاؤں مارنے کا سودا ہوا، دہلی کے پتھروں پر تجلی کے طور نے آنکھ ماری، ہر شمان مجلس کو آفتاب در آتش کر دیا، لطیف ہوائیں گرمی سے آشنا ہو گئیں، لبوں نے خشکی کی قدر جان لی اور التش کی آواز آسمانوں تک پہنچی، دماغوں کو السر کی آواز اور محبت کی خوشبو پہنچی اور کانوں کو محبت کی لہ پسند آئی۔ اگرچہ محبت رہنمائی کی محبوب ہے، مگر یہاں محبوب محبت کا رہنما ہے، اگرچہ کہ طلب دینے والا خود مطلوب میں ہے، مگر یہاں مطلوب طالب آمیزی میں مصروف ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے مثنوی لکھی ہے، کیونکہ وہ شاعر بھی تھے، غازی الدین نظام رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مثنوی ان کی یہاں فارسی میں اس کے جو ہے ترجمے کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک عالم نے عشق کی شراب کا ساغر پی لیا، ایک جہان معرفت کا فیض حاصل کر لیا، بصیرتوں کے سامنے توحید کے دروازے کھل گئے، دلوں کے زنگ کو حقیقت کے نور سے منور فرما دیا گیا، علم و عشق مل کر شریعت اور طریقت کے محل میں ایک ہی جگہ سوار ہو گئے، محبت اور تمکین کی بزم میں ہوش و سکر نے اہل استطاعت کی بغل کو گرم کر کے خلافت کا مرتبہ معلوم کرتے ہوئے لیاقت والوں نے اجازت و خلافت کا خلعت پہن لیا۔ حضرت مولانا فخر کے پورے مظہر اور ان کی مرادوں کے مرید، اللہ اور رسول کے مقبول و محبوب، زمانے کے مرشد، قوموں کے ہادی، حضرت رسالت بنا کی جانب سے مخلوق کی تربیت کے لیے متعین حق میں مشغول، علائق سے فارغ ہمارے مخدوم مولانا نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، اور نامعلوم ایسے کتنے لوگوں نے مولانا کے خوان نعمت سے، ان کے دسترخوان سے طرح طرح کی نعمتیں پائیں اور مزے اڑائے۔
ایسے بھی صاحبان فضل و کمال ہیں جن کے لیے خود ان کا علم حجاب اکبر بن گیا اور ان کو حق کی خوشبو تک نہ پہنچی، بلکہ اس کا ذوق ایک خطرہ بھی چکنے کو نہ ملا۔ خود ساختہ حقائق کے بڑے بڑے دعوے دار تھے اور سماع قوالی کے انکار پر خون بہانے کو تیار تھے۔ خدا کی شان، وہی لوگ آج پروانوں کی طرح وشت کر رہے ہیں۔ جو لوگ قوالی کے مخالف تھے اور اس کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار تھے، مولانا فخر کی صحبت کا اثر یہ ہوا کہ وہی لوگ قوالی میں بیٹھ کر وجد کرنے والے بن گئے اور گول رقص کرنے والے بن گئے۔ وحدت وجود ان کا مرکز بن گئی۔ اب قوالی سننے کو ایسے بیتاب کے ہر قسم کی قربانی دینے کو حاضر ہیں۔ غرض مولانا فخر کی توجہ سے ایسی کوئی جگہ نہ رہی جہاں ذکر جہری نہ ہوتا تھا بلند آواز سے، اور نہ کوئی ایسا مقام نہیں رہا جہاں اللہ کا نام نہ لیا جاتا تھا۔ ایسا انقلاب آیا کہ ہر گھر میں ہر جگہ جو ہے ذکر جہری کی محفلیں ہو رہی تھیں، اللہ کا نام لیا جا رہا تھا، اللہ کا نام ہر گھر سے بلند ہوتا۔ یہ بڑا انقلاب آیا دہلی کی سرزمین پر حضرت مولانا فخر الدین محدث دہلوی کے وجود مبارک سے۔ آپ کے انفاس مبارکہ کی برکتوں سے پوری دہلی جو ہے اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے چند مریدوں کا ذکر جو ہے انہوں نے کیا ہے، کیونکہ فخر پاک کے حالات ہمارا یہاں پر مقصد ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت مولانا فخر کے جو ہے مریدوں کی اور خلفاء کی جو ہے آپ نے فہرست دی ہے۔ ایک صفحے کے قریب جو ہے یہ فہرست ہے، جس میں خاص خاص خلفاء جو تھے فخر الدین محدث دہلوی کے، ان کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مرید کتنے تھے اس کا اندازہ ہی نہیں کہ حضرت کے ہاتھ پر کتنے لوگوں نے بیعت کی تھی۔ حضرت مولانا صاحب کے خلفاء تو کثیر جماعت ہیں، ہم چند ہدایتی خلفاء کا تذکرہ کیا ہے، اور بہت سے ایسے خلفاء ہیں جن کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا۔ اس میں بہت سارے ایسے ہیں جن کا ذکر بھی نہیں آیا، کیونکہ کہاں تک کس کس کا حال لکھا جائے۔ حضرت مولانا فخر کے خاص الخاص خلفاء میں حضرت حاجی لال صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ان کے متعلق مولانا کی ارشاد فرمائی ہوئی بہت سی عجیب باتیں محمد یار فخری حافظ کی زبانی میں نے سنی تھی۔ بہت عجیب و غریب کیفیتیں جو ہے حضرت حاجی لال صاحب قبلہ کی تھیں۔ حاجی لال صاحب کے پاس میں ایک رات گیا، غازی الدین خان اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ میں حضرت حاجی لال صاحب کے پاس جو مولانا فخر کے خلیفہ تھے ان کے پاس گیا، عشاء کی نماز کے بعد سونے کا ارادہ کیا۔ میں نے کہا، یعنی غازی الدین خان نے، کہ مولانا کے خلفاء کو دیکھا گیا ہے کہ تمام رات جاگتے ہیں۔ اتنا خیال آتے ہی حاجی لال نے کہا، تمام رات جاگنے والے بہت اچھا کام ہے، یہ جو جاگتے ہیں اچھا کام ہے تمام رات، مگر اس وقت بہتر یہ ہے کہ لیٹ جائیں اور چادر اوڑھ لیں۔ لیٹ کر ایک مشغولی کیا جاتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، اور عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھے۔ تو کہتے تھے وہ چادر اوڑھ کر لیٹ جاتے تھے اور اس کے بعد اسی طرح اٹھ کر عشاء کی وضو سے جو ہے فجر کی نماز جو ہے پڑھا کرتے، یعنی سوتے نہیں تھے۔ صرف چادر اوڑھ لے کر لوگ سمجھتے تھے کہ وہ سو گئے ہیں، چادر اوڑھے ہوئے ہیں، لیکن وہ ذکر میں مشغول رہا کرتے۔ غرض ان کے متعلق اس قسم کی چیزیں زبان مبارک سے سنی گئی۔ شمس الضحیٰ صاحب نے اپنے ایک دوست سے انہوں نے ابو العلائی خان صاحب سے، جو شاہ عزت اللہ حسینی کے مرید اور خلیفہ ہیں، حاجی صاحب کے انتقال کے متعلق یہ سنا کہ محبوب الہی کے خادموں میں سے کسی خادم نے خواب میں دیکھا کہ مولانا فخر ایک چونی دے کر فرما رہے ہیں، حاجی لال نے اس وقت انتقال کیا، تم شکستہ حجرے میں ان کو دفن کر دینا۔ جب خادم صاحب جاگے تو عطا کی ہوئی چونی ان کے ہاتھ میں موجود تھی اور بتائی ہوئی جگہ ان کی خبر بنی۔ جب جاتے ہیں ہم حضرت نظام الدین محبوب الہی کے آستانے پہ، تو دروازے میں داخل ہوتے ہی بائیں ہاتھ پر حضرت حاجی لال محمد صاحب قبلہ کا مزار مبارک ہے۔ وہاں پر جو شکستہ کمرہ تھا، ٹوٹا ہوا کمرہ تھا، کوئی رہتے نہیں تھے، خالی جگہ پڑی ہوئی تھی۔ تو حضرت مولانا فخر نے کیا کیا، خواب میں آ کر وہاں کے جو خادم تھے محبوب الہی کی درگاہ کے، ان کے ہاتھ میں چونی دی اور کہا کہ اس شکستہ کمرے میں جو ہے حاجی لال محمد کو جو ہے خبر بنانا، انہیں وہیں پر رکھنا۔ وہ جب نیند سے بیدار ہوئے تو اس چونی کو اپنے ہاتھ میں پایا۔ پھر اس کے بعد وہ اٹھے، اسی کمرے کو صاف کر کے وہیں پر جو ہے حضرت کا مزار مبارک جو ہے بنایا گیا۔ آج بھی جاتے ہی بائیں ہاتھ کی طرف جو ہے آپ کا مزار مبارک محبوب الہی کے جو ہے آستانے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ فخر پاک کی برکتیں تھیں کہ محبوب الہی کے خدموں میں اللہ نے انہیں جگہ عطا فرمائی۔ یہ پہلا باب حضرت کے حالات کے متعلق مکمل ہوا، اور جو دوسرا باب ہے اس میں اطوار اور عادتیں، آپ کے اخلاق کے بارے میں، صوفیہ کا مزاج کیسا ہوتا ہے، صوفیہ اکرام ہوتے کیسے ہیں،
اگر اس کو سمجھنا ہو مولانا فخر کی زندگی کو ہمیں پڑھنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی مدد و توفیق سے حضرت مولانا فخر کے حالات اور آپ کے اخلاق پر جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی عرس شریف بھی حضرت کا جو ہے 26-27 تاریخ کو جماعت اسلامی کی ہوتا ہے۔ اس موقع پر بھی حضرت مولانا سید وکیل احمد فخری صاحب سے جو ہے ہماری گفتگو رہے گی، اور اس کا خصوصی پروگرام بھی جو ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ السلام کاشف سر نہا المدد یا فخر دین فخر جہاں الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی اگر گیتی سراسر باد گیرت چراغ چشتیاں ہرگز نمیرت۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔